میں اور میرے بچوں کی جانی قربانی ہمیں دینی پڑے تو انشاءاللہ تعالی عمران خان سرخرو ہوں گے، پاکستانی قوم وہ سرخرو ہوں گے انشاءاللہ تعالی، وہ رائے گا نہیں جائے گی۔ پوٹل حکومت نا منظور، امریکی غلامی نا منظور، آئی پی ٹی آئی عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ کیا ہم کوئی غلام ہیں جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ ایبسولوٹلی نوٹ۔ یہی میں دکھانا چاہتا ہوں حسنین، آپ کے کروڑوں فالوورز ہیں، آپ کے کروڑوں ویورز ہیں، آپ کے کیمرے کی وساطت سے میں انہی ذہن غلاموں کو میں دکھانا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ آ کے سب سے پہلے ان بچوں کا علاج کریں، آپ ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کریں۔ عمران خان تو مسیحا ہے، وہ تو پوری امت مسلمہ کا لیڈر ہے۔ عمران خان کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو ان کی آنکھیں انشاءاللہ تعالی نکالیں گے۔ پاکستانی قوم وہ خود عمران خان بن چکی ہے، عمران خان اکیلا نہیں۔ عمران خان نے کہا تھا اگر مجھے ہٹا دیا گیا تو میں اور خطرناک ہو جاؤں گا۔ آج پاکستان کا ہر ایک فرد، پاکستان کی ہر ماں، پاکستان کا ہر باپ، پاکستان کا ہر بچہ وہ عمران خان بن چکا ہے۔ کسی کی کوئی اوقات نہیں کہ وہ عمران خان کی طرف غلط نگاہوں سے دیکھے۔ پاکستان کا بچہ خان کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہماری ماں غلام ہے تو ہم کیسے سکون سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر پہ وہ ٹھہر سکتے ہیں، سکون سے رہیں گے؟ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت میں بنی گلہ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ وہ فیملی موجود ہے، ذاکر خان جو مردان سے 9 دن پیدل چل کے بنی گلہ پہنچے اور عمران خان سے ان کی ملاقات ہوئی، ان کی فیملی کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے جب سنا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، عمران خان کو تھریٹس موصول ہوئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بنی گلہ میں عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، دوبارہ یہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں بنی گلہ میں موجود ہیں عمران خان کی حفاظت کے لیے۔ اچھا سر، آپ کی پہلے عمران خان سے ملاقات ہو چکی ہے، جب آپ نے یہ سنا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، آپ اپنا سب کچھ چھوڑ کے اپنی فیملی کو لے کے یہاں بنی گلہ کے ساتھ یہاں پہنچ گئے ہیں، عمران خان کی حفاظت کے لیے آپ موجود ہیں، کیا جوش و جذبہ آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسنین، سب سے پہلے آپ کا اور نیا پاکستان آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے آواز کو قوم کو پہنچانے میں آپ مدد کر رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کیونکہ عمران خان نے بھی تو اپنے بچے اور بیوی اور ساری زندگی اس قوم کی خاطر وہ قربان کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب ایک مسیحا ہمیں ملا ہے، لیڈر ہے، وہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو صدیوں میں ایک پیدا ہوتا ہے اور وہ لیڈر ہے وہ عمران خان۔ کئی صدیوں بعد اگر ایک لیڈر پوری امت مسلمہ کو ملا ہے، اگر وہ لیڈر لڑ رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی خاطر وہ لڑ رہے ہیں، ختم نبوت کی خاطر وہ لڑ رہے ہیں، تمام امت مسلمہ کی خاطر وہ لڑ رہے ہیں، پاکستان کی سرزمین کی خاطر وہ لڑ رہے ہیں، اپنے پاکستانی عوام کی خاطر، اس کی عزت اور آبرو کی خاطر وہ لڑ رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم عمران خان کی خاطر اپنی جانیں قربان کریں؟ ہم اسی جذبے کے ساتھ کہ اگر عمران خان لڑ رہے ہیں، یہ جو لوگ جن لوگوں نے اپنی پاکستانی سرزمین کو جو حقیقی معنوں میں ہماری دھرتی ماں ہے، اس دھرتی ماں کو بیچا رات کے 12 بجے ڈالروں کے عوض، ان لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے بچوں کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ پیدل میں لے کر آئے ہوں تاکہ ان کو وہ کچھ سیکھے، ان کو پتہ چلے کہ پاکستانی قوم یہ غلام پسند نہیں ہے کسی صورت۔ یہ امپورٹڈ حکومت کو، امریکی غلام کو، جو نفسیاتی مریض جس کے اوپر 400 ارب کا کرپشن وہ ثابت ہو چکا تھا، فرد جرم عائد ہونے والی تھی، اس کو لا کے 9 تاریخ کو اوپر بٹھا دیا، تو اسی وجہ سے ہم نکل آئے۔ مجھے یہ بتا دیں، ابھی آپ کو پتہ ہے 2 دن پہلے ڈاکٹر ابابر اعوان نے کہا کہ عمران خان کی جان کو جہاں خطرہ ہے، جب عمران خان صاحب پشاور سے یہاں بنی گلہ دوبارہ آئے، کل کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، آپ سب یہاں اکٹھے ہیں عمران خان کی حفاظت کے لیے، کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے بچوں کو عمران خان پہ قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ جی میں حسنین پہلے بتا چکا ہوں کہ اپنے بچوں کو اگر میں لے کر آیا ہوں تو وہ عمران خان کے لیے نہیں، یہ پاکستان کے لیے، لیکن عمران خان ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، وہ ہمارے بچوں کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ ہمارے پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں، اسی لیے عمران خان کے جھنڈے سائے تلے ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہماری ماں غلام ہے تو ہم کیسے سکون سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر پہ وہ ٹھہر سکتے ہیں، سکون سے رہیں گے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جناح نے جس ٹائم پاکستان کو بنایا، اس دوران کئی لاکھوں لوگوں نے اپنی جانی نذرانے پیش کیے، اپنے بچوں کو یتیم بنایا، کوئی بات نہیں، اگر میں اور میرے بچوں کی جانی قربانی ہمیں دینی پڑے تو انشاءاللہ تعالی عمران خان سرخرو ہوں گے، پاکستانی قوم وہ سرخرو ہوں گے انشاءاللہ تعالی، وہ رائے گا نہیں جائے گی۔ مجھے بتائیں، ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو لوگ عمران خان کو کہتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کر لیں گے، عمران خان کو اسلام آباد نہیں آنے دیں گے، رانا ثناء اللہ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، اور جو لوگ عمران خان کی جان لینا چاہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟
हसनैन भाई, उन्हीं लोगों को, उन्हीं नाअहलों को, उन्हीं इम्पोर्टेड अमरीकी ग़ुलामों को दिखाने के लिए मैंने अपनी आंखें यहाँ पे कर दी। अगर आप लोगों में हिम्मत है, आप में हौसला है, तो सबसे पहले इस 4 साल की बेटी, इस 7 साल की सकीना, इस 9 साल के अताउल्ला, इनका इलाज करें। वो पूरे इस्लामाबाद के दरो दीवार को इन्होंने हिला दिया। पहले भी 9 दिन, आज भी, कल से ये 26 नंबर से ये पैदल आ रहे हैं, ये आवाज़ें लगा रहे हैं, ये सदाएं लगा रहे हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। तो अगर इन ज़हनी ग़ुलामों के पास इनका इलाज नहीं, तो उनकी क्या औकात, उनकी क्या हैसियत को वो इमरान खान की तरफ मेली आंख से देखें। किसी ने इमरान खान को मेली आंख से देखने की कोशिश की तो उनकी आंखें इंशाअल्लाह ताला निकालेंगे। पाकिस्तानी कौम वो खुद इमरान खान बन चुकी है। इमरान खान अकेला नहीं, इमरान खान ने कहा था अगर मुझे हटा दिया गया तो मैं और ख़तरनाक हो जाऊंगा। आज पाकिस्तान का हर एक फ़र्द, पाकिस्तान की हर माँ, पाकिस्तान का हर बाप, पाकिस्तान का हर बच्चा वो इमरान खान बन चुका है। किसी की कोई औकात नहीं कि वो इमरान खान की तरफ गलत निगाहों से देखे। पाकिस्तान का बच्चा खान के ऊपर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। बच्चे से नारे लगवाएं जरा जी। इम्पोर्टेड हुकूमत, नामंजूर, अमरीकी गुलामी, नामंजूर, आई पीटीआई इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, आप क्या हम कोई गुलाम है? जो आप कहेंगे हम कर ले? एब्सोल्युटली नॉट। यही मैं दिखाना चाहता हूँ हसनैन। आपके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, आपके करोड़ों व्यूवर्स हैं। आपके कैमरे की वसातत से मैं इन्हीं ज़हन ग़ुलामों को मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि आके सबसे पहले इन बच्चों का इलाज करें। आप इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करें। इमरान खान तो मसीहा है, वो तो पूरी उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। उसके लिए तो फ़लस्तीन के सदर कुछ सुनहरी अल्फाज में कि फ़लस्तीन का बच्चा इमरान खान का कर्ज़ अपनी दुआओं की शक्ल में वो अदा कर रहा है। तो किस तरीके से ये इम्पोर्टेड ग़ुलाम, ये इम्पोर्टेड हुकूमत ये इमरान खान को दबाने की कोशिश कर देखिए जी, मैं आज बनीगला में मौजूद था। जैसा कि मैंने बताया कि जब ये पता चला कि इमरान खान की जान को खतरा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ पहुँचना शुरू हो गए और अभी यहाँ कैंप लगे हैं। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ बहुत से इलाकों से लोग यहाँ सब कुछ छोड़ के मौजूद हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की हिफाजत के लिए। और ये साहब कह रहे हैं कि कल मज़ीद लोग यहाँ आ रहे हैं इमरान खान की हिफाजत के लिए, और ये बनीगला हर तरफ से कवर करके रखेंगे। अगर इमरान खान की तरफ बढ़ना है तो इन लोगों की जानों से गुजर के जाना होगा। तो ये जवान इमरान खान की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। जो लोग ये समझ रहे थे कि इमरान खान महफूज हैं या नहीं महफूज, मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूँ कि जान लेनी अल्लाह की ज़ात ने है, लेकिन ये लोग अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये लोग जान अल्लाह की ज़ात ने लेनी है, लेकिन ये लोग अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो मैं इस वक्त बनीगला में मौजूद हूँ। एक फैमिली से इंटरव्यू किया, आगे चलता हूँ, आगे जाके मज़ीद लोगों से इंटरव्यू करता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।